یہ 3 علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے، جس کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت سے متکبرانہ انداز سے نکلا تو اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے زبان لڑکھڑاتی ہوئی اور کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس حالت کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہاب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاستہ ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت ہیں۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جن سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی الروح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور بعض برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگرچہ موت کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن برگزان دین اس بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے لگی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جدید الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔
اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی، ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا سیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات فرماتے، یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کرتے کہ فلاں شخص کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا؟ کیا بولا؟ کیا آپ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے کے لیے آؤ گے تو تم مجھے پہلے بتا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کوئی وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے کی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچی کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں سرخ رنگ کی روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، کسی کی روح نکال کر لے جائے تو اس محلے کے باقی والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ اور رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے بھی جانے والے ہوں گے۔
یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جان کر اور ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اس سے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے۔ میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی آ رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میں یہ برف ایسی ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارہ ہو جائے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اس طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لوگے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان نہ ہوگا تو فائدے میں رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کر لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی جب 3 نشانیاں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب جسم میں سے طاقت و توانائی بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی جب کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔